آج ہم ان احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا وہ باتیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. 4 باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی. پہلی یہ کہ انسان کی ہر گفتگو محفوظ کر لی جاتی ہے. اب آپ سے میں دیکھتی ہوں آپ کیا لکھواتی ہیں. املا کرواتے ہیں نا, کتنے بہترین الفاظ چنتے ہیں. املا میں گالیاں لکھواتی ہیں ٹیچر کو, بیچ میں گالیاں دے رہی ہوتی ہیں, دل میں اوپر سے ہم اپلیکیشن بڑی اچھی لکھتے ہیں, باخدمت جناب, مدبانہ گزارش ہے. یہ الفاظ کیوں لکھتے ہیں؟ کہ یہی پسندیدہ الفاظ ہیں اپنے استاد کو بلانے کے. والدین کے لیے بھی یہی ہے. کوئی بھی رشتے لیتے چلے جائیں, ہر انسان کا احترام ہے, محفوظ کیا جا رہا ہے. یہ وہ نہیں جو آپ بظاہر بول رہی ہیں, یہ وہ جو آپ پیچھے بولتی ہیں, جو سوائے اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا. دوسری چیز آپ دیکھ لیں کہ اور منہ سے نکلنے والی ہر بات لکھی بھی جاتی ہے, محفوظ بھی ہوتی ہے, لکھی بھی جاتی ہے. اور تیسری چیز آپ اس میں یہ دیکھیں گی کہ انسان جو کچھ بولتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب بھی لیا جائے گا. ہاں بھئی کیوں بولا تھا, لاکھ بہانے بنائے تو پتا چلے گا نہیں, نیت تو اللہ جانتا ہے نا, فرشتے تو نہیں لکھ سکتے. اور چوتھی بات اس میں یہ ہمیں پتا چلتی ہے کہ اچھی باتوں پہ اجر و ثواب اور بری باتوں پہ سزا اور عذاب ملے گا. تو یہ 4 پوائنٹ سامنے رکھیں گے نا تو آپ گفتگو کرنے میں بڑے ہی محتاط ہو جائیں گے کہ میں یہ بات کسی کو کال کر کے بتاؤں, اچھا کیا فائدہ ہوگا, ٹگے کا بھی نہیں, کک کا بھی نہیں. پیٹ ہلکا کرنا ہے, بوجھ ہوا ہے, اس کو خبر میں پہنچاؤں, پہلی پہنچانے والی میں ہوں. کو تمہیں پتا نہیں کیا ہو گیا, وہ بڑی امپریس ہو مجھ سے کہ تمہیں بڑی جلدی پتا لگتا ہے. بس یہ ان باتوں میں پڑھ کے کہ دیکھا نا تمہیں کتنی اچھی بات پہنچائی, کیا فائدہ ہوا, ٹگے کا بھی نہیں. کسی کی پردہ پوشی کرنی تھی وہ بھی نہیں کی. ہاں کسی نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا یہ میسج اس کو دو, تو الگ بات ہے, لیکن بلا وجہ اٹھ کے یہ سار ہم نے ضرور کرنا ہے, تو پھر وہ محفوظ بھی ہوگی, وہ لکھ بھی دی گئی, اس دن حساب بھی دینا ہے. اور اگر اچھی بات تھی, کسی کو اچھی بات پہنچائی تو اجر و ثواب ہے. لیکن میں بارہا کہتی ہوں نا, اچھا بولنے میں ہمیں دقت ہے نا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کس گھر میں مسئلہ ہے یا فلاں جگہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ اس میں کنٹریبیوشن کریں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں کہ اگلی کہے گی اپنے لیے مانگ رہی ہے, ہمیں فوراً نا اپنی حد تک بے عزتی. حالانکہ کسی کے لیے سفارش کرنا حدیث کی روشنی میں کہ بہت ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بانٹوں گا, میں بانٹ کے ہی جاؤں گا, لیکن آپ کہہ دو فلاں کو دے دے, فلاں کو دے دے, تو آپ کو صرف فری کا ثواب مل جائے گا اچھی سفارش کرنے کا. لیکن اس میں ہم جھجک جاتے ہیں, اس میں ہمیں عزت آ جاتی ہے. لیکن جو برا قول بولنا نا, اس میں ہم فوراً بولتے ہیں. بہت سی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے ثواب اور عقاب اور جزا اور سزا میں زبان کا بہت دخل ہے. حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو زبان سے گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تیری ماں تجھے گم پائے. یہ محاورہ تھا عربی کا. جہنم میں لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی اوندے منہ گرائیں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں محسوس کرتا, حالانکہ وہ بات اتنی خطرناک اور نقصان دہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم میں گر جاتا ہے. یہ جو ہم بڑا بولتے ہیں نا, میری بیٹی مجھے کہتی ہے ماما پھڑے مارنا کیا ہوتا ہے؟ یہ پھڑے انسان کو پھڑوا دیتی ہیں. میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں, آپ ہیں کیا؟ ایک ایک سانس کے ہم محتاج ہیں. تمہاری اوقات کیا ہے, اس کو اوقات بتائیں. آپ بھی تو اسی مٹی سے بنی ہے. بندے کی اوقات مٹی ہے, مٹی نے اس کو کھا جانا ہے. جسم کو اس طرح کھاتی ہے مٹی, پیچھے رہ جاتی ہے روح پاکیزہ رکھیں جو جنت میں جائے گی. تو اس لیے جب آپ کے ہوتا نا یہ کام میں نے کیا تو رک جائیں, اللہ توفیق نہ دیتا تو میں بھی نہ کر سکتی. آپ کے اللہ کی توفیق ہے, مجھ گناہگار خطا کار سے اللہ نے یہ کام لیا ہے. اتنی عاجزی ہونی چاہیے نا. یہ میں بھی پسندیدہ بات نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ ہی نے کیا, لیکن آپ سے کروایا کس نے؟ اللہ نے. وہ توفیق نہ دیتا کام ادھورے رہ جاتے, ہوتے بھی تو بیکار ہو جاتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہ اللہ کی توفیق تھی, اللہ کا حکم تھا, اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو وسیلہ بنایا. الفاظ اچھے چنے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے اپنے چھوٹے ہونے کی ایک بات اچھی طرح یاد ہے. ہمارے صدر میں ایک گھر تھا, تو مالک کوئی اور تھے, کرایہ دار رہتے, تو ان کا بچہ چھت سے گر کے فوت ہو گیا. تو مالک کے مکان بھی آئی, بڑی معزز خاتون بیٹھی, تو کسی نے کہا کہ میں چھوٹی سی تھی لیکن میں محسوس بہت کرتی تھی ہر چیز کو. اس نے کہا
آپ ہے اس کے گھر کی مالک؟ تو اس نے کہا نہیں، اس گھر کا مالک اللہ ہے. مجھے آج تک وہ بات نہیں بھولتی اس کی. میں نے امی سے آ کے فوراً کہا میری کتنی اچھی گل کی تھی انہیں. اس نے کہا میں کس قابل ہوں مالک بنوں، ہاں مجھے بس اللہ نے یہاں دنیا میں عارضی دے دی عمل کیا. تو مجھے آج بھی اس کی بات یاد رہتی ہے. اتنی پرانی بات، پتہ نہیں میں 60 سال کی تھی 9 سال کی تھی. ایسے جملے بولتے ہیں نا اچھے لوگ. آپ کیسے کہ ہاں میں ہوں، ایک دم پتہ شوقہ ہو جاتا ہے نا. میں ہوں اس گھر کی مالک، میں ہوں اس بلڈنگ کی مالک، میری ہے یہ. کوئی پوچھے تو کہ رب نے دیا ہے، لے بھی وہ لے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی زبان دل کے پیچھے رہتی ہے. جب بولنا چاہتا ہے تو دل میں سوچ لیتا ہے اور زبان سے نکالتا ہے، جبکہ منافق کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے، بے سوچے سمجھے جو چاہتا ہے بول دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ خاموشی حکمت اور احتیاط کی چیز ہے. ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ انسان حرام خوری، ظلم اور زیادتی، زنا اور بدکاری، چوری اور شراب نوشی جیسے گناہ کے کاموں سے بآسانی بچ جاتا ہے، مگر اس کے لیے اپنی زبان کو قابو رکھنا بہت دشوار ہوتا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے دیندار اور عبادت گزار لوگ بھی دھڑلے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں اور انہیں اس کی مطلق پرواہ نہیں ہوتی. اب اگر ایک عالم دین بیٹھ کے کہتا ہے فلاں فرقہ منافق ہے تو کہنا چاہیے اس کو فلاں کافر ہے، فلاں جہنمی ہے. آپ صرف بتائیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور ریفرنس کے ساتھ بتائیں، دلیل کے ساتھ بتائیں. جس کا کھول لو فیس بک وہ دوسرے کو کوس رہا ہوتا ہے. کیوں کوس رہے ہو بھائی؟ آپ کہتے ہو جی وہ آج کا فتنہ ہے. لوگوں میں شعور ہوگا، لوگوں کو علم صحیح ملے گا تو اللہ نے عقل دی ہے، وہ اس پہ پرکھیں گے، وہ خود سمجھیں گے کہ یہ چیز تو عقل میں نہیں سماتی. ان کا مذاق اڑانا، ان کی انسلٹ کرنا. آپ بتائیں آپ کی دینداری کس جگہ دینداری میں یہ آپ کو سکھایا؟ قرآن کی کس آیت نے یہ بتایا آپ کو؟ لیکن بڑے بڑے دیندار ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار ہیں، وہ بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور محض ایک بات کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ جس قدر مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. یہ مشہور ایک آیت ہے نا کہ ایک نے کہا کہ تمہیں اللہ کبھی نہیں بخشے گا. اللہ نے اس کو بخش دیا اور اس کو نہیں بخشا جو عبادت گزار تھا. کہ تم کون ہوتے ہو یہ دعویٰ کرنے والے؟ ہم بیٹھے لوگوں کے ظاہری اعمال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جانے مرنے سے پہلے ان کو کیسی توبہ قبول ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہیں نا کہ ان کی بستی میں سب سے خطا کار انسان، اتنا اس نے تنگ کیا کہ لوگوں نے بستی سے نکال کے باہر پھینک دیا. اور جب اس کی موت کا وقت آیا اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، بالکل بے آسرا اس نے اللہ کی طرف دیکھا اور اتنی گڑ گڑا کے توبہ مانگی. اور اتنے خوبصورت الفاظ وہاں ملتے ہیں کہ اللہ نے اسے معاف کیا اور موسیٰ کو وہی آئی جاؤ میرا ولی مر گیا، اس کو دفناؤ. ساری بستی دوڑی، بہت وہ قدر کرتے تھے. ہم لوگوں میں تو یہاں قدر ہی نہیں ہے اہل علم کی. اور جب دیکھا تو وہ خطا کار، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کلام کیا تو اللہ نے کہا کہ اس نے اس طرح توبہ کی ہے کہ اگر پوری بستی کے لیے بھی مانگتا تو میں پوری بستی کو معاف کر دیتا. تو کیا پتا ہمیں کس کو کب توبہ نصیب ہو جائے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے جج کریں کسی کے لباس کو. اچھی بات بتا دیں، اچھا میسج کنوے کر دیں، قرآن و سنت کے مطابق بتا دیں، لیکن یہ کرنا کہ کرٹیسائز کرنا تو پھر اس سے دین نہیں پھیلتا، اپنی بھی آخرت خراب ہوتی ہے. تو بہرحال بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو منکرات، ظلم اور معاصی سے تو بچتے ہیں مگر ان کی زبان زندوں اور مردوں کی غیبتیں کرنے میں نہیں رکتی. اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے کہے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، جبکہ اس غفلت کی خوفناکیوں کا اندازہ صحیح مسلم کی حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر فرمانے لگے کون ہے جو میرے اوپر قسم کھا رہا ہے کہ فلاں کی بخشش نہیں کروں گا؟ میں نے اس فلاں کو بخش دیا. اور ایسی بےہودہ بات کہنے والے کے تمام اعمال ضائع کر دیے. تو وہ عابد جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی میں گزار دی تھی، اس پر ایک بات نے اس کے سارے اعمال کو عکارت کر دیا. تو اس میں بھی بچیں. جب کوئی آپ کو کہتا ہے جی آپ بڑے نیک ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، ہمارے لیے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، تو آپ کے نہیں، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، میری پردہ پوشی رب ہی نے ڈالی ہوئی ہے. تمہاری بھی اسی طرح اللہ سنے گا جس طرح میری سنتا ہے. دعا کرو ہم دونوں کی اللہ سن لے.
تو گویا ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنی زبان کی بے اعتدالیوں کے سبب ہمیشہ خطرات میں گھرا ہے، تو اسے کنٹرول کرنا ہے. زیادہ نہیں تو کم از کم ہم میں سے اکثر فضول اور لاجانی گفتگو سے تو قطعاً اجتناب نہیں کرتا. ٹی وی ڈرامے پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، میڈیا پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، کرکٹرز ہم نہیں چھوڑتے، اور جو ہمارے یہ کیا کہنا چاہیے الیکشن میں سلیکٹ ہو کے آتے ہیں ان کو ہم نہیں بخشتے. تو میں اکثر کوئی بات کرتا تو میں بیچ میں ایک جملہ ضرور کہتی تو کیا کروں ڈسکس کر کے جب میں کچھ کر ہی نہیں سکتی، کہ میں کام لگ جاتی. نہ میں ایسی پوسٹیں آگے بھیجتی ہوں کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی تو مجھے حق بھی نہیں پہنچتا کہ میں خالی اس کی تشہیر کرتی رہوں. کیا میرے کہنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں دعا کر سکتی ہوں، وہ کرتی ہوں. ووٹ میرا حق تھا، مجھے سوچ کے ڈالنا چاہیے تھا، سو ڈال آئے، بات ختم. اس کے بعد بیٹھ کے برا بھلا کہنا اور کسی کے ایک کے حق میں اتنا بولنا کہ لڑائی کی نوبت آ جائے اور دوسرے کے خلاف اتنا بولنا کہ گریبان ہم پکڑ لیں، بیکار باتیں. ڈراموں پہ ڈسکس کرنا، گانوں پہ ڈسکس کرنا، چھوڑے ان چیزوں ان ساری باتوں کو. امام ترمذی نے اپنی جامعہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی وفات ہوگی تو ایک شخص نے کہا تمہیں جنت مبارک ہو. یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں کیا مت ہے؟ ممکن ہے اس نے ایسی فضول بات اپنی زبان سے نکالی ہو جس سے اسے کوئی مطلب نہ تھا، یا کسی ایسے کام کے کرنے میں اس نے بخل کیا ہو جس سے اسے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ تھا. یعنی ہم نہیں جانتے اس کا کیا معاملہ. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں پہنچائے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ تو جنتی ہے. اب یہ اچھا کلمہ ہے لیکن یہ بھی منع کیا گیا. آپ کسی کے جہنمی ہونے یا کسی کے جنتی ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے. تو زبان کی آفات سے بچنے کا سب سے محفوظ طریقہ ہے کم گوئی. خاموشی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کم گوئی. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان بےہودہ اور لاغ گفتگو سے بچ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور نصیحت فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی بے اعتدالیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خطرات کو اپنی امت کے لیے صاف طور پر محسوس فرمایا تھا اور مسلمانوں کو بار بار اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ زبان کو بہرحال قابو میں رکھو. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. سمپل سا کام ہے، اور ہماری تو زبانیں بھی اسی طرح چلتی ہیں اور ہمارے ہاتھ بھی. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان کی اور 2 پیروں کے درمیان کی چیز شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بخاری کی روایت. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے ایسی باتیں بتائی جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں، مجھے ایسی باتیں بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاؤ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے خطرناک چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے اندیشہ ہو کیا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور پھر فرمایا یہ زبان، یعنی اس کا مجھے خطرہ رہتا ہے. اس لیے ہر حال میں اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. مبادہ ہماری لاپرواہی سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی خدا نخواستہ تباہ نہ ہو جائے. ہمارے اسلاف میں زبان کی اہمیت کو بہت سمجھتے تھے. تمام بزرگان دین اور اس کے خطرات سے بھی پوری طرح آگاہ تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا اور لغو اور فضول گفتگو سے ہمیشہ اجتناب کرتے رہے. حضرت بکر صدیق کے بارے میں بارہا آپ یہ سن چکے ہیں، کیا فرماتے تھے کہ اپنا منہ بند رکھنے کے لیے منہ میں کنکریاں رکھ لیتے تھے اور اپنی زبان کی جانب اشارہ کر کے کہا کرتے تھے اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال رکھا، یعنی بند رکھتے تھے تاکہ میں بول نہ سکوں. آپ دیکھیں عشرہ مبشرہ میں تھے اور وہ واحد صحابی تھے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اس کے باوجود ان کی زبان کی حفاظت کا یہ عالم تھا. پھر اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو دیکھیں. ہمیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے نا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے لمبی قید زبان کو ہونی چاہیے، سزا ملنی چاہیے نا اس کو، کیونکہ یہی قتل کرواتی ہے، یہی سر پھڑواتی ہے، یہی سارے کام کرواتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بندے کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سیدھی نہ ہو. حدیث میں ہے جس نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی. حضرت ابو درداء نے کہا اپنے منہ سے اپنے کانوں کو انصاف دلاؤ. 2 کانیں سنو زیادہ، بولو کم.
سننے کو تو ہم روادار ہی نہیں، وہ آگے لیکچر آئیں گے، آج نہیں دے سکوں گی، لمبا ہو جائے گا، کہ کیا کیا وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہترین بولنے کے لیے، بہترین مفکر، بہترین آپ کو بنا سکتی ہیں اسکالر۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کان دو عنایت کیے گئے اور منہ ایک، تاکہ بولنے سے زیادہ سنو۔ مخلد بن رحمت اللہ علیہ حسین نے فرمایا میں نے 50 سال سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے معذرت کرنی پڑی۔ کتنی بڑا دعویٰ ہے۔ حضرت طاؤس بن کسیان کا قول ہے میری زبان پھاڑ کھانے والا درندہ ہے، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو مجھے کھا جائے گی۔ حضرت عقبہ بن عامر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نجات کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع رہے، اور اپنی لرزشوں پر خوب اشک بہاؤ۔ سوال کیا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ زبان پر انگلی رکھ کے فرمایا سکوت افضل عمل ہے، یعنی اس کو خاموش رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے عاجزی سے فریاد کرتے ہیں کہ خدا کی بندی ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کر، اگر تو سیدھا رہے گی تو ہم بھی سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی زبان کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے زبان اچھی بات کہہ، بری بات سے سکونت اختیار کر، سلامت رہے گی، قبل اس کے کہ شرمندہ ہو۔ کسی نے پوچھا یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا۔ سکوت سے، خاموشی سے، کم گوئی سے آدمی میں دو خصلتیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دین سلامت رہتا ہے، اور نمبر 2 مخاطب کی بات کو خوب سمجھ سکتا ہے، وہ سنے تو صحیح وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور خاموش رہے۔ مسلمان کے لیے بات نہایت ضروری ہے کہ وہ مخاطب کی بات کو سنے، سمجھے، تاکہ وہ اپنی بات اس تک پھر پہنچا سکے۔ ہم بچے کی بات پوری نہیں نہ سنتے، وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، سنیں۔ وہ بچکانا بعد میں بھی اس کے اندر زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے، پھر اس کو آرام سے جواب دے، پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی جلدی بات کو سمجھے گا۔ میں اس پہ کافی واٹس ایپ پہ کام کرتی ہوں، کل بھی میں نے اسی طرح سینڈ کیا کہ بچے کو اٹھانے کا طریقہ کیا ہے، چیخنا چلانا دھاڑنا کیوں، رات کو اس کے ساتھ کیا ٹاک کریں کہ صبح بیٹا میری پہلی آواز پہ آپ اٹھیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی وہ میں نے سارے ٹپس بتائے ہیں بچوں کی جو تربیت کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بات بھی نہیں نہ کرتے اچھی، ہم کہتے ہیں اگر صبح ٹائم پہ نہ اٹھے تو ٹانگیں توڑ دیں گے، کئی ماؤں کو کہتے دیکھا ہے سو جاؤ پھر صبح مجھے مصیبت ڈلواؤ گے۔ یعنی 4-5 جملے نا ساتھ ہم نے ایکسٹرا ضرور لگانے، بچہ سمجھ جاتا ہے، وہ زیادہ احترام چاہتا ہے۔ اب آرام سے اسے کہ بیٹا یہ کر لے، پھر کل یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماما۔ الحمدللہ مجھے تو کبھی مسئلہ نہیں ہوا، ہر بات وہ سمجھ جاتی ہے، اسی طرح پالی ہے، آرام سے بات کی ہے، بار بار بھی نہ کہیں، آپ کو لگتا ہے وہ سن رہی نا، وہ سن چکا ہوتا ہے، اس کو اتنا نہ اریٹیٹ کرے کہ وہ تنگ آ جائے۔ ربیعہ بن حسین کا 20 برس تک یہ معمول رہا کہ جو باتیں دن بھر کرتے تھے شام کو انہیں لکھ لیتے تھے، اور پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے کہ تو نے آج اتنی غلط باتیں کیوں کی۔ ہم ایک دن بھی اس طرح کا محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہماری تو دن کی ساری باتیں خدا نخواستہ غلط ہوتی ہیں۔ آخری بات کر کے کمپلیٹ کرتی ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ خاموشی کے 3 فائدے ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ مجھے لگے، بڑے اچھے بھی لگے۔ ہمت اکھٹی رہتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں جواب دہی کی فکر ہی نہیں تو ہمت رہتی ہے، اور ویسے بھی زیادہ بولنے سے ہمت کم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جسمانی کام آپ کو اتنا نہیں تھکاتا، بلکہ آپ فزیکلی فٹ رہتے ہیں، اس کے بعد آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں، فٹ فاٹ ہوتے ہیں، پسینہ بھی نکلتا ہے، لیکن دماغی کام آپ کو بہت تھکاتا ہے۔ دماغی کام سے بال بھی جلدی سفید ہوتے ہیں، بینائی بھی کمزور ہوتی ہے، فربا بھی ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ سب بیٹھنے کا کام ہے، ہر وقت لکھنے پڑھنے کا کام۔ اور آج یہ بھی سائنس بھی مانتی ہے کہ دماغی کام میں جتنی آپ کی طاقت ضائع ہوتی ہے نا، اتنے جسمانی کام، اب 10 مزدور بھی ایک طرف اور ایک لکھنے اور بولنے والا ایک طرف، یا تو آپ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کر دینا تاکہ جتنی ہے لگا دیں، مرنے کے بعد آپ کے کام آئے، لیکن وہ بھی نہیں کرنا، اور بے تکی باتیں، فضول باتیں اور نکمی باتیں اور بیہودہ باتیں اور فوش باتیں، اور وہ یہ پیچھے میں فیس بک پہ دیکھ رہی ہوں کوئی ڈرامہ ختم ہوا اور اس پہ گھر پہ جو ڈسکشن ہوئی ہے نا، لوگوں نے وہ کھینچ کے نا، ایک تو رونے والوں کی آئی نا، ایک پوری فیملی میرے آپ جیسی گھریلو عورتیں بیٹھی، پورا اس پہ نا تبصرہ ہو رہا ہے، اور وہ کسی نے چڑھا دی اس پہ۔ اللہ کی بندی ہو، وہ ایک رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے، اس نے جو چاہ لکھا ہے، اور بس ہو گیا نا، ختم کرو۔ نہیں، وہ اس نے یہ محسوس کیا، اس نے دل پہ لے لیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں ڈرامے کی؟ تو میں کہہ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا ان کے پاس ٹائم ہے کہ اتنی دیر سر جوڑ کے 4-5 اس طرح ڈسکس کر رہی ہیں، یہی کوئی اچھا کام کر لیں۔
دوسری چیز آتی ہے کہ ذکر اور فکر اور عبادت کی فرصت میسر ہوتی ہے. ہمارے پاس ٹائم اسی لیے نہیں کہ ہماری لمبی کالیں ہیں, لمبی فون پہ ٹاک ہے, تو کوشش کریں کہ کم بولیں. جب کم بولیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ پھر آپ ذکر کریں, فکر کریں, عبادت کریں. اور تیسری چیز جو اس سے انسان کا روب قائم رہتا ہے, بڑا معزز لگتا ہے انسان, بڑا ڈیسنٹ لگتا ہے انسان. اور جو کم کو ہوتا ہے نا, یہ نہیں کہ وہ سخت مزاج ہوتا ہے, لوگ بھی اس کے ساتھ کوئی اٹھ پٹانگ بات نہیں کرتے, کہتے سوبر سا بندہ ہے, یہ اس کو اچھا ہی نہیں لگتا. ضرور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں, لیکن کیئرفل ہو کے آپ سے بات کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں کلام کی 4 قسمیں. پہلی قسم کا کلام وہ ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے, لہٰذا اس پہ تو پوری طرح خاموشی اختیار کریں. دوسری قسم, یہ اب آپ خود دیکھیں کون کون سے ایسے کام ہیں جس میں ٹوٹلی آخرت خراب ہے, دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی. دوسری قسم وہ جس میں نفع اور نقصان دونوں ہے, اس میں بھی خاموشی بہتر ہے نا. وقتی نفع مل گیا لیکن بعد میں نقصان ہے, مثلا دنیا کا نفع ہے لیکن آخرت کا نقصان, جسے آپ کہہ لیں دوروخا پن, چاپلوسی, منافقت. کیا ہے, آپ سے کوئی چیز ہتھیا لی لیکن آخرت تو خراب ہو جاتی ہے نا. تیسری قسم وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان, اس میں وقت کی بربادی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ فضول باتوں کو ڈسکس کرنا. مثلا آپ شادیوں پہ سے ہو کے آیا, پوری ڈسکشنگ ہو رہی ہے اس کے گلہنگے پہ, اس کے زیور پہ, اس پہ. ٹھیک ہے, اس کا گناہ نہیں لیکن اس کا فائدہ بھی تو نہیں ہے نا, وقت برباد کر رہے ہیں. اور چوتھی قسم وہ ہے جس میں نفع ہی نفع ہے, اس کلام کی اجازت ہے, مگر اس میں خطرہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو جائے, تکلف نہ ہو جائے, تصنع نہ ہو جائے, خود پرستی نہ آ جائے. اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنا نہایت ضروری ہے. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں ہم پھر دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں جو ہم نے اپنی گفتگو میں سے نکالنی ہے تاکہ ہم وقولو للناس حسنا پہ اللہ کی مدد سے پورے اتریں. اتنا کافی ہے آج کے لیے, آپ تھک گئے ہوں گے. کوشش کریں ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی. میں نے جو اپنی زندگی میں سیکھا, یہ تو میرا تو کام درس و تدریس کا ہے. اس کے علاوہ کم بولنے کی جو عادت ہے وہ کیا ہے کہ ذکر اذکار میں بہت ٹائم لگائیں. تسبیح آپ کے پاس ہو, کہیں جائیں خصوصی اس لیے اٹھا لیں, تسبیح اٹھانا اسلام میں کوئی مطلوب نہیں, یاد دہانی کے لیے, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ زبان کو ذکر میں مصروف رکھیں. قرآن زیادہ پڑھیں, کتابیں زیادہ پڑھیں. آپ ٹائم ڈھونڈیں گی کہ مجھے کوئی چھوڑے, میں اپنی کتاب پوری کروں یا میں اپنے اذکار پوری کروں یا میں نفل پڑھ لوں. تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار میں مصروف رکھیں. زبانوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی اور میری, ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہماری زبان سے حق نکلے, اچھائی کی بات نکلے جو ہمارے لیے آخرت کے لیے فائدے کا سبب بنے. اللہ ہر طرح کے بےہودہ گفتگو سے ہمیں محفوظ رکھے, لایانی گفتگو سے ہمیں محفوظ رکھے, اور اس گفتگو سے تو بالکل اللہ ہمیں بچا لے جو ہماری آخرت اور دنیا برباد کرتی ہے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.